الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا اذ قال لقومه، اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم سامنے دیکھتے ہو آنکھوں کے سامنے، اینکم لتاتون الرجال، کیا بے شک تم لوگ مردوں پر شہوت پوری کرتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم قوم ہو جہالت کا ارتکاب کرتے ہو، جاہل ہو۔ اما کان جواب قومہ، پر نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو لوط علیہ السلام کے خاندان کو اپنی بستی سے، انہم مناس، یہ کچھ لوگ ہیں یتطہرون، پاک باز بنتے ہیں، انجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی، اہلہ، ان کے خاندان کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی، قدرناہا، ہم نے مقدر کر دیا اس خاتون کو، من الغابرین، غابر پیچھے رہنے والوں میں سے، امطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں کی، قل کہہ دیجیے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، یا اما، یا وہ لوگ یشرکون، جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، انزل لکم من السماء ماء، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، انبتنا بھی، اور ہم نے اگایا اس پانی کے ساتھ، حدائق کا باغیچے، باغات، ذات بہجہ، رونق والے، ما کان لکم، نہیں تھا تمہیں یہ تمہارے اختیار، ان تم بتو شجرہ، کہ تم اس کے درخت کو اگا سکو، الہم، اللہ کے ساتھ کوئی الہ بھی ہے، بل ہم قوم، بلکہ یہ قوم ہے، یعدلون، شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کیا وہ ذات جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو بنایا قرار کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے درمیان نہریں نکالی، وجعل لها رواسیا، ان کے لیے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی، الہم، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، بل اکثرهم، بلکہ اکثر لوگ ان کے لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، امن، کیا بس وہ ذات یجیب المضطر، کیا مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ پکارے اس کو، یکشف السوء، اور اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، یجعلکم، یا وہ ذات جس نے تمہیں بنایا ہے، خلفاء الارض، زمین کے خلیفہ، الہم، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، قلیلا ما، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، امن، کیا وہ ذات یہدیکم، جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، یہ ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، سمندر کے اندھیروں میں، ومن، اور وہ یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن، بشارت دے کر، بین یدی رحمت، اپنی رحمت کے آگے آگے، الہم، اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے، تعالی اللہ، بلند ہے اللہ پاک، ان سے ما یشرکون، جن کو تم شریک کرتے ہو، امن، کیا وہ ذات یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر اعادہ کرتا ہے اس کا، ومن یرزقکم، اور جو رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، الہم، کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے، قل، کہہ دی، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل کوئی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل، کہہ دیجیے، لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، غیب کو، الا اللہ، مگر اللہ، وما یشعرون، ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے، ایان یبعثون، کس وقت یہ اٹھائے جائیں گے، بل ادارک علم، بلکہ کوتا رہ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں ہیں، نہیں بلکہ وہ اندھے ہی ہے، نامون، اس سے بے خبر ہے، اندھے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا تذکرہ صرف کا ہوا، اس تذکرے میں آخر میں لوط علیہ السلام کا ذکر کرتا، سمود قوم صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، وقفے سے، فاصلے
تھوڑا تھوڑا انبیاء کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ان کی دعوت کیا تھی، قوم کا جواب کیا تھا، پھر حشر کیا ہوا۔ یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کیا تھی، قوم کا جواب کیا تھا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس زمن میں لوط علیہ السلام پہلے گزر چکی ہے بات کئی بار کہ لوط علیہ السلام اس علاقے میں اردن کا علاقہ ہے، وہاں اللہ پاک نے بھیجا۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کی اجتماعی بیماری کیا تھی، میں نے پہلے کہا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے توحید کی بات بھی کی ہے، عبادت کی بات بھی کی ہے، اخلاقیات کی بات بھی کی ہے، لیکن اجتماعی جرائم کی بات بھی کی ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کے اجتماعی جرم کی نشاندہی کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ ان کے کیا تھی؟ بے حیائی، ہم جنس پرستی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ ہم جنس پرستی۔ اس کو انہوں نے لوط علیہ السلام نے اور محمد جہاں بھی لوط علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں ان کی اس نصیحت کا، اتاتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اور سامنے کھلم کھلا تم تبصرون، اعلانیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ میں یہاں ریٹ دائر ہوئی، قاضی سینہ میں صاحب نے، مرحوم نے، تو فحاشی پر پابندی لگائی ہے، فحاشی پر سزا مقرر کی جائے گی۔ تو سپریم کورٹ نے نیا کٹا کھول دیا کہ فحاشی کہتے کس کو ہے، فحاشی کی ڈیفینیشن کرے، فحاشی کی تعریف کرے، فحاشی کہتے کس کو۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ تعریف کے نام سے سوال نامہ بھیجتے ہیں ملک کے مختلف دانشوروں کو، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہر ایک کا جواب الگ الگ ہوتا ہے۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ اس کو بات کو گول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، تعریف کرو یا کیا فحاشی کیا ہوتی ہے، کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے کہ میں نے الگ جواب دینا ہے اور انہوں نے الگ جواب دینا ہے۔ وہ پھر کہو اس میں تو اختلاف ہے یار، چلو یہ متنازع مسئلہ ہے، گول کر دو۔ بہت سارے مسئلے اس حوالے سے گول کیے ہیں انہوں نے، بہت سے باہم مسئلے اس حوالے سے ہماری بیوروکریسی نے گول کیے ہیں کہ علماء کا اتفاق نہیں ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ یہ مثال کے طور پر سود کے مسئلے پر بڑی بات چلی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس سے پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ نے اسی طرح حسب معمول ربا کی تعریف کیا ہے۔ اب اس میں ہمارا فقہی اختلاف تو ہے نا، ربا کی علت احناف کے ہاں اور ہے، شفافیہ کے ہاں اور ہے، مالکیہ کے ہاں اور ہے، فقہی اختلاف ہمارے ہیں، لیکن ربا کی حرمت پر تو کوئی اختلاف نہیں۔ انہیں کٹا چھوڑ دیے، ربا کی تعریف کر دی۔ اس وقت اللہ پاک بڑی خبر کے بریلوی علماء میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید، اس نے مجھ سے بات کی، مولانا اگر ہم متفقہ تعریف نہ دے سکے تو پھر یہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ وہ محرک تھے اس کے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ، بیٹھتے ہیں۔ جامعہ نعیمیہ میں ہمارا کچھ لوگوں کا اجتماع ہوا، مولانا فضل رحیم صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، ڈاکٹر امین صاحب تھے، مولانا مفتی عمر خان قاضی تھے، بریلوی کو 3-4 علماء تھے، روپڑی صاحب بھی تھے، ہم 4-5 ایک شیعہ کو بلایا تھا ہم نے کہ بھی ہم نے ایک بیٹھ کے ایک جماعت تشکیل دی، ملی مجلس شرعی، اب بھی ہے۔ ہم نے کہا کہ یار اس کا کم از کم موقف ایک جانا چاہیے، باقی کرے یا نہ کرے ان کی گول گردن، اگر موقف ایک نہیں ہوگا تو ہماری گردن پر پڑے گی بات سمجھ آئی۔ اگر ہمارا موقف الگ الگ ہوا تو پھر کس کے کھاتے میں پڑے گی؟ ہمارے کھاتے میں۔ اور اگر ہم موقف ایک دے دیں پھر انکار ان کے کھاتے میں پڑے گا، پھر کم از کم اپنا ذمہ داری پوری کرے۔ الحمدللہ ہم نے 5-6 مہینے محنت کی،
ایک متفقہ موقف طے کر کے لکھ کے دستخط کر کے حوالے کر دیا۔ ربا کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، رئیسوں کا، جماعت اسلامی کا، شیعہ کا، اس وقت موقف ہے۔ اس کے بعد ربا کی تعریف دوبارہ آج تک زیر بحث نہیں آئی، ہم نے فیصلہ دے دیا۔ ہمارا طریقۂ واردات آپ کو پتہ ہے۔ اب بھی جب کوئی موقع آتا ہے تو ہم بیٹھتے ہیں۔ میں وہ آج کل اس کا صدر میں ہوں، ڈاکٹر صفار نعیمی صاحب صدر تھے، اس کے بعد مفتی محمد خان قاضی بریلویوں کے بڑے عالم تھے، یہ تھے، ان کے بعد میں ہوں۔ ہم لوگ اچھے بیٹھ کوئی شور نہیں جاتے، صرف یہ کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہے اکٹھے بیٹھ کے ایک متفقہ موقف طے کرتے ہیں، وہ لے کے دستخط کر کے یہ ہمارا موقف ہے۔ اس کے بعد کسی کو پھر یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ ان میں علماء کا اختلاف۔ اب یہ ابراہیم کارڈ پر بات آئی ہے، ابھی اب 3-4 دن ہوئے ہم نے متفقہ موقف ہے، ہمارا موقف یہ ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی کو یہ بہانہ بنانے کا موقع نہیں ملتا کہ علماء متفق نہیں ہے ایسے۔ یہ ایک چھوٹا سا کام ہم کرتے ہیں، 5-6 کام کیے ہیں ہم نے۔ اس پر آج سوال نام آیا، اس وقت ہم یا اکٹھے نہیں تھے۔ فاحشہ کیا ہے، میرے پاس بھی سوال نام آیا، تو میں نے اس میں جواب میں نے کہا قرآن پاک نے جس چیز کو فاحشہ کہا ہے اس کو فحش کی تعریف میں شامل۔ یہ آیت میں نے لکھی کہ قرآن پاک نے فاحشہ کس کو، ہم جنس پرستی کو کیا کہا ہے؟ فاحش۔ اس کو حقوق میں شمار نہیں کیا، فحشہ میں شمار کیا۔ اور بھی 5-7 آیتیں لکھی میں نے کہ قرآن پاک ان چیزوں کو فاحشہ کہتا ہے۔ اس کو یہ ہم جنس پرستی کو قرآن پاک ہے فاحشہ، بے حیائی، اور کھلم کھلا یار انتم تبصرون، کرتے بھی ہو دیکھتے بھی ہو، اعلانیہ کوئی مخفی بات نہیں۔ یہ لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا انتم تاتون الفاحشہ، پھر آگے فاحشہ کی عملی صورت بھی، فاحشہ کیا ہے؟ انکم لتاتون الرجال، مردوں پر شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، یہ فاحشہ بھی ہے اور تجہلون بھی ہے، یہ عمل فاحشہ بھی ہے، جہالت بھی ہے، انتم قوم تجہلون۔ یہ لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی اجتماعی برائی کی طرف توجہ دلائی۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ ایک مسئلے پر ہم نے ایک موقف لکھا، تو یہ کہ وہ نقوی صاحب سے زندہ تھے، اب فوت ہو گئے، نیاز حسین نقوی المنتظر کے۔ ہم ان کا دستخط بھی ساتھ ضروری تاکہ اس کو متنازع مسئلہ نہ قرار دیا جائے۔ اجتماعی مسائل پہ ہم ان کے دستخط کرواتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ہم گئے جامعہ المنتظر میں خود گیا، انہوں نے کہا مولانا آپ کے اس موقع سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، لیکن آپ آئے ہیں اور ہم بھی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو متنازع نہ رہنے دیا جائے، تاکہ یہ مسئلہ متنازع نہ سمجھا جائے۔ ہم نے ایسے ہمیں آپ کے موقع سے فکری طور پہ اتفاق نہیں ہے، صاف لیکن دستخط کر دیے۔ یہ بس اوقات کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے فتنے ہم نے اس سے روکے ہیں۔ ان کا قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم کا جواب بڑا جاہلانہ جواب تھا، نکالو ان کو پنڈو کٹو صوفی بندن بڑے۔ پنجابی جواب کیا ہے؟ یہ بڑے صوفی بندن پنڈو کٹو رہو۔ باقاعدہ جواب قوم ہی اعلان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتہم، کوئی بستی سے نکالو، انہم اناس یتطہرون، بڑے صوفی بڑے پھرتے ہیں۔ تطہر کیا کہتے ہیں؟ بتکلف، یہ بڑے صوفی بڑے پھرتے ہیں، کٹو پڑھ لو۔ یہ ان کا قوم کا جواب۔ قوم کا جواب اس کے سوا نہیں تھا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو ان بس لوط علیہ السلام کے خاندان کو، انہم اناس، یہ کچھ لوگ ہیں یہ تطہرون بتکلف پاک باز بنتے ہیں، صوفی بنے پھرتے ہیں۔ اللہ کا دھیان جائے نہ ہو، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نکال لیا، اہلہ خاندان کو بھی، الا امرأتہ، دیکھیں
بیوی خاندان میں تھی تو استثناء ہے نا، بیوی اہل میں ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہوتی ہے اہل، یہی سب سے پہلے اہل ہوتی ہے۔ یہ جھگڑا ہمارا اب ازواج مطہرہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سب سے پہلے اہل بیت میں بیوی ہی ہوتی ہے۔ گھر والی کس کو کہتے ہیں اور گھر والا کس کو کہتے ہیں اور اہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں اہل میں سے استثناء کس کی ہے؟ امراۃ، اہل میں تھی تو استثناء ہوئی ہے، الا امراۃ۔ قدر ان کو ہم نے لکھ دیا تھا کہ پیچھے رہے گی، قدرناها من الغابرین، ہاں بیوی اہلیہ محترمہ کو ہم نے پیچھے میں رہنے والوں میں لکھ دیا۔ پھر ہم نے بارش برسائی ان کو نکال کر، پھر ہم نے کہا کہ امطرنا علیہم مطرا، ساء مطر المنذرین، بہت بری بارش تھی، پتھروں کی بارش، زمین پھٹ گئی، پانی نکل آیا۔ اور دیکھے الحمدللہ کس پر؟ ساء مطر المنذرین پر۔ الحمدللہ کس پہ کہا جا رہا ہے؟ مجرم قوم کو سزا ملی ہے، تم کو الحمدللہ، الحمدللہ ایسے کب میں کہا جاتا ہے، لیکن مجرموں کو سزا ملنا بھی الحمدللہ کا مقام ہے۔ آپ اس ساری کارروائی پہ کیا کہیں؟ الحمد، اللہ کی تعریف اور اللہ کے منتخب بندوں کو سلام، انبیاء کرام، عباد وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے وہ بندے جو اللہ نے چن لیے ہیں ان پر سلام، اللہ کی حمد اور پیغمبروں پر درود۔ یہ باتیں کر کے اب اللہ تعالیٰ استفہامی لہجے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ شرک کرنے والوں کے شرک تو یہ تھے جو ہم نے بیان کیے ہیں، یہ ان کے بت اور معبود بہتر ہے یا اللہ، تم فیصلہ کرو، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا یہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ فیصلہ تم کرو۔ اور سوالات اب اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں استفہامی لہجے میں، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، قدرت کے مظاہر کا ذکر ہے، لیکن اس سوالیہ لہجے میں استفہام بس اوقات بات کرنے کے لیے سوال کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھو اس سوال کی تشریح، اللہ خیر اما یشرکون، دیکھو اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھو پھر فیصلہ کرو۔ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ انزل لکم من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ پانی آسمان سے تو نہیں آتا، پانی کہاں سے آتا ہے؟ بادلوں سے۔ آسمان سے برسانے کا معنی کیا ہے؟ کنٹرول آسمان، حکم کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے۔ اس پانی برستا یہیں سے ہے، یہ صاف ہے، لیکن آرڈر کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے اندر۔ یا یہ کل ما علی کا فہو سماء، محاورہ ہے، اوپر کی ہر چیز آسمان ہی کہلاتی ہے، کل ما علی کا فہو سماء، جو بھی اوپر کا جہان ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ آسمان ہی کہلاتا ہے۔ پانی اتارا، پانی سے ہم نے باغات اگائے، یہاں غائب کا سگا تھا، انزل لکم یا انبتنا، اگر میں تھا یار، پانی اللہ نے اتارا، آگے میں ہوں، انبتنا، ہم نے اس کو اگایا، کیا حدائق، باغات اگائے، ذات بہجہ، بڑے با رونق، باغات کی رونق، باغ اپنی پوری بہار پر ہو تو کیا رونق والا ہوتا ہے، ذات بہجہ، رونقوں والے۔ تم تو ایک درخت نہیں اگا سکتے، اللہ نے پانی برسایا، باغات بنائے، رونقیں بنائیں، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک درخت اگانے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ اس سارے عمل میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اصل بات یہ ہے قوم یعدلا، کہ اس کے معنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے برابر کرتے ہیں دوسروں کو، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔
اچھا، آسمان سے پانی برسایا، باغات اگائے، سبزہ اگایا، پھول اگائے، زمین کو قرار گاہ پر، زمین رہنے کی جگہ، زمین پانی کے اوپر ہے، زمین کس پر ہے؟ پانی کے اوپر، لیکن اس کو ٹکایا، زیادہ ہلتی نہیں ہے۔ کیا کیا ہم نے؟ ان میں ہم نے میخیں ٹھوکی، یہ میخیں چھوٹی چھوٹی میخیں ہیں، یہ ہمالیہ ہے اور یہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو یہ بیلنس رکھنے کے لیے، ہاں، ان تمید بکم، ہم نے پہاڑ ٹھوکے اس پر تاکہ وزن متوازن ہو اور جھک نہ جائے گی، قرار گاہ بنایا۔ اچھا، زمین بنائی ہم نے، زمین کو ٹکنے کی جگہ بنایا، تمہارا سکونت کی جگہ، درمیان میں نہریں نکالی، وادیاں نکالی، نہریں نکالی۔ یہاں نہر قرآن پاک میں نہر دریا کے بارے میں ہے، دریا نکالے زمین میں، کہیں بحر نیل ہے، کہیں چناب ہے، کہیں کچھ ہے، اس میں پانی، یہ واٹر سپلائی سسٹم ہے اللہ کا۔ اچھا، زمین میں نہریں نکالی، نہریں دریا نکالے، قدرتی دریا ہے، پہاڑ ٹھوکے، جال رواسی ہے، پہاڑ ہم نے بنائے، اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ آڑ کھڑی کی۔ میں نے بتایا تھا کہ مجمع البحرین، ایک تو یہ ہے، یہاں بحر ہند اور یہ ملتے ہیں، یہ بحر قلزم، اور بڑا مجمع البحرین وہ جنوبی افریقہ میں ہے، جہاں بحر الہند اور بحر الکاہل ملتے ہیں، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں، ہم نے درمیان رکاوٹ ڈالی، آڑ نظر نہیں آتی، آڑ ہے نظر نہیں آتی، آنکھوں کے سامنے دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اس کا رنگ اور ہے، اس کا رنگ اور ہے، اس میں حرکت ہے، جوش ہے، وہ ساکن ہے، کوئی آڑ نہ یہ پانی ادھر جاتا ہے نہ جو پانی ادھر آتا ہے، اور دور تک تاحد نظر مزارہ بین البحرین حاجزہ، آڑ ہے نظر نہیں، رکاوٹ ہے نظر نہیں۔ الہ مع اللہ، اور کوئی الہ ہے جو یہ کر سکے؟ بلکہ اکثر ہے کہ انسان جو ہے نا، اکثر جاہل ہیں، مشرک ہیں، لا علم ہے۔ اچھا چلو، اپنے ماحول میں چلے جاؤ، مضطر بے بس آدمی تکلیف میں مبتلا پکارتا ہے تو پکار سنتا کون ہے؟ من یجیب المضطر، مضطر، مجبور، بے بس، لاچار آدمی جب بے بسی میں پکارتا ہے مدد کے لیے تو اس کی پکار سنتا کون ہے؟ پھر پکار پہ پہنچتا کون ہے؟ پھر اس کو تکلیف کو ہٹاتا کون ہے؟ اس نظام کو دیکھنا۔ ہم من یجیب المضطر، جو بے بس کی دعائیں سنتا ہے جب وہ پکاریں، اور صرف سنتا نہیں، جواب بھی دیتا ہے اور تکلیف کو ہٹاتا بھی، تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ ہٹاتا ہے۔ اچھا، تمہیں زمین میں اللہ نے خلیفہ بنا دیا، زمین پر تم خلیفہ ہو۔ خلافت کے دو دائرے بیان کیے تھے، یہ ذہن میں ہے؟ ایک خلافت تکوینی، ایک خلافت تشریعی۔ خلافت تکوینی کیا ہے؟ کہ زمین کے اسباب کو اور زمین کے معاملات کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ ساری مخلوق، انسان، زمین کے اوپر، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات میں سے کوئی اور ہے انسان کے سوا جو زمین کے معاملات پر تصرف کرتا ہو؟ ہوا میں، پانی میں، پانی کے اندر، خشکی پر، خشکی کے اندر تصرف کون کرتا ہے؟ وہ تصرف جو انسان کرتا ہے، ہاتھی کر لیتا ہے، شیر کر لیتا ہے، بادشاہ ہوا ہے، زمین کے اوپر بھی تصرف کرتا ہے، اندر بھی کرتا ہے، ہوا میں بھی کرتا ہے، خلا میں، اب تو خلا میں بھی چلا گیا، پانی پر بھی کرتا ہے، پانی کے اوپر بھی کرتا ہے، یہ سارے تصرفات کون کرتا ہے؟ یہ خلافت تکوینی۔ اور یہ خلافت تشریعی ہے، اللہ کے احکام اللہ کے بندوں پر نافذ کون کرے گا؟
یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یہ خلافت تشریعی ہے، تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ وہ دیکھو یار، اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ بہت کم سمجھتے تھے، قلیلا ما تذکر، بہت کم سمجھتے تھے، بہت کم رسیدہ۔ اچھا یہ دیکھو، یہ قدرت کے مختلف مظاہر اللہ پاک بیان کر رہے ہیں۔ ریگستان میں اندھیرا ہے، ریگستان ہے، راہ کون دکھاتا ہے؟ ستاروں سے، ستارے کس نے بنائے ہیں؟ یہ سارا سسٹم کس کا ہے؟ سمندر میں ہو، گہرے سمندر میں ہو، کون رہنمائی کرتا تھا؟ اس کے نظام کے تحت تم صحیح رخ پہ جاتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ اچھا، بادل آتے ہیں، بادل سے پہلے ہوا آتی ہے، بشارت ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ہماری زبان پر پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بارش ہو رہی ہے۔ آج کل کے حبس کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا آئے اور ہماری زبانوں پر پہلا جملہ کیا ہے؟ بارش ہو رہی ہے۔ بشرم بین یدی رحمت، الہ مع اللہ، کیا کو خدا ہے جو ایسا کام کرے؟ تم جن کو شریک کرتے ہو اللہ ان سے بہت بلند ہے بھائی۔ اچھا چلو، ساری باتیں چھوڑو۔ تخلیق، تخلیق کا آغاز کون کرتا ہے؟ پہلی دفعہ کون بناتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، چیزوں کو عدم سے وجود میں کون لاتا ہے؟ ایک ہے تخلیق ہمارے والی، موجود چیزوں کو نیا رنگ دینا، اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ اور عدم سے وجود میں لانا بدیع السماوات والارض، چیزوں کو عدم سے وجود میں لانا، یہ کس کا کام ہے؟ ایک سوال میرا ہوتا ہے ہمیشہ، ایک موضوع مستقل، سائنس بہت بڑی قوت ہے، ٹھیک ہے، لیکن سائنس کوئی چیز، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائی ہے؟ سائنس موجود چیزوں کو تلاش کرتی ہے، دریافت کرتی ہے اور استعمال سیکھتی ہے۔ سائنس کا دو کام ہے کہ موجود چیزوں کو دریافت کرنا اور ان کو انسان کے فائدے میں استعمال کرنا، فائدے میں کرنا یا نقصان میں کرنا، دونوں پہلو ہیں۔ فائدے میں بنا لے یا استعمال کر، چیزیں دریافت کرنا اور ان کا استعمال سیکھنا سکھانا، یہ کیا ہے؟ سائنس۔ اور عدم سے وجود میں لانا سائنس کے بس میں ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ ابتدا کون کرتا ہے؟ پھر ریکنسٹرکشن کون کرتا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا، دنیا میں بھیجنا، اور قبر سے اٹھانا دوبارہ اسی جسم کو، یہ ریکنسٹرکشن۔ کنسٹرکشن بھی میں کرتا ہوں، ریکنسٹرکشن بھی میں کرتا ہوں۔ کون ہے جو یہ کر دے؟ ہمیں یہ افضل خلق، کون زمین خلق کا آغاز کرتا ہے؟ اور کیا تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے۔ آسمان سے کون سا رزق آتا ہے بھائی؟ یا یہ بارش، یا آرڈر آسمان سے آتا ہے، تقسیم زمین سے؟ کنٹرول روم کہاں ہے؟ کائنات کے پھیلے ہوئے رزق کا جی ایچ کیو کہاں ہے؟ آسمان، کنٹرول وہاں سے ہوتا ہے۔ آسمان سے رزق دیتا ہے، زمین سے دیتا ہے۔ یار اتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں، کوئی ایک تو جواب دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اتنے مظاہر ہم نے بیان کیا، کون ہے کوئی؟ اور دلیل سے بات کرنا، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، خالی دعویٰ نہیں چلے گا، ہم تو دلائل دے رہے ہیں، دلیل کے جواب میں کیا لانا پڑے گا؟ برہان، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین۔ فرمایا تم تو جانتے بھی نہیں ہو، جانتا بھی اللہ، زمین و آسمان میں کیا ہے تم تو جانتے بھی نہیں ہو۔ اللہ کے سوا کون جانتا ہے زمین و آسمان کے خزانوں کو اور مخفی چیزوں کو؟ لا یعلم الغیب، لا یعلم من فی السماوات والارض، تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا یار زمین و آسمان کے غیب کو، اللہ کے سوا کون جانتا؟ اور تمہیں تو یہ پتہ نہیں دوبارہ اٹھنا کب ہے، ما یشعرون ایان یبعثون، ما یشعرون، ان کو تو یہ پتہ نہیں قبر سے اٹھے گے کب۔ یہ ساری باتیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔
تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریکوں کو جو کچھ کر لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے آخرت کے بارے میں ان کا علم 3 دائروں میں ہے. 3 دائرے یہ سمجھنا. آخرت کے دوسرے مقام پر ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں، آخرت سے کیا ہے بے خبر ہے. اس بے خبری کے 3 دائرے ہیں. پہلا ادارہ کا علم ہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم کوتا ہے، ناقص. ان کا علم کیا ہے؟ ناقص، بلکہ شک میں ہے، نہیں اندھے ہی ہے. علم کے کتنے درجے ہیں؟ پہلے خیال ہے، پھر شک ہے، پھر گمان ہے. منطقی کیا کہتے ہیں؟ پہلے وہم قرار پکڑے تو کیا ہے؟ خیال. خیال خیال اور دونوں برابر ہو جائے تو کیا ہے؟ شک. اور ایک غالب آ جائے تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہارا علم کوتا ہے بھائی. نہیں، چلو برابر یہ شک میں ہو. نہیں، بیوقوف ہوتا ہے. من ادارہ کا علم فی الآخرہ معلوم فی شک میں رہا، بلکہ اندھے ہو سارے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا.